دین اسلام اپنے ماننے والوں کو کفار کی مشابہت سے منع کرتا ہے۔ اپنے رسم و رواج پہ عمل کیجئے، اپنے طریقے پہ چلیے، شریعت اسلامیہ کو اپنے سامنے رکھیے۔ خاص طور پہ کفار کے مذہبی تہوار اور مذہبی شعائر، ان سے اپنے دامن کو بچائیے۔ صلیب کا استعمال کرنا، ان کے رنگ میں رنگنا، ان کی مذہبی عادات کو اپنانا، اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث سنتے ہیں۔ ابو داؤد 4031 نمبر روایت ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات پہ عمل کر رہے ہیں، آپ اہل ایمان میں سے ہیں، اور اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ کر کفار کے راستے پہ چل رہے ہیں، ان جیسے عقیدے، ان جیسے اعمال، ان جیسی عادات اپناتے ہیں، تو یہ وعید کوئی چھوٹی نہیں ہے کہ جس نے جس قوم کی مشابہت کی وہ انہی میں سے ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من تشبہ بغیرنا، جو غیر مسلموں کی مشابہت کرتا ہے، ہمارے غیر کی مشابہت کرتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ عقیدے میں مشابہت ہو، اعمال میں ہو، لباس میں ہو، کردار میں ہو، عادات میں ہو، کسی بھی معاملے میں ہو، مسلمان کو ہر حال میں حکم ہے کتاب و سنت کے دلائل کو سامنے رکھیے۔ اپنا لباس، اپنا کردار، اپنی عادات، اپنے اعمال، اپنی عبادات، وہ ہر چیز آپ کی اسلام کی روشنی میں ہو، کیونکہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، نہ یہودیوں کی مشابہت کرو اور نہ نصارہ کی مشابہت کرو۔ فإن تسلیم اليہود الاشارۃ بالاصابع وتسلیم النصارى الاشارۃ بالاکف، نہ یہودیوں کی مشابہت کرو اور نہ نصارہ کی مشابہت کرو۔ یہودی سلام کرتے ہوئے انگلیوں کا اشارہ کرتے ہیں اور عیسائی ہتھیلیوں کے اشارے سے سلام کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو اللہ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہنے کا حکم دیا، اس کا جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ایک روایت میں ومغفرتہ، یہ جواب دیا۔ یہودی انگلی کے اشارے سے اور عیسائی ہتھیلیوں کے اشارے سے، اسلام نے زبان سے سلام کرنا اور ہاتھ سے مصافحہ کرنا یہ تعلیم دی ہے۔ ہاں، اگر کوئی بھائی آپ سے اتنے فاصلے پر ہیں کہ آپ کی زبان کی آواز وہ نہیں سن سکتے، تو آپ زبان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے اگر ہاتھ کا اشارہ کر دیتے ہیں تو اہل علم نے اس کی اجازت دی ہے۔ اس کو متنبہ کرنا مقصود ہے کہ میں آپ کو سلام کر رہا ہوں، کیونکہ آپ نے زبان بھی استعمال کی اور فاصلہ ہونے کی بنیاد پہ ہاتھ کا اشارہ کیا، تو آپ نے یہود و نصارہ کی مخالفت کی۔ سیدنا ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَتَتَّبَعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا ذِرَاعًا، تم اپنے سے پہلے گزر جانے والے لوگوں کی عادات کو اپناؤ گے۔ کس طرح؟ جیسے ایک بالشت دوسرے بالشت کے برابر ہوتی ہے اور ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، تم اس طرح ان کے راستوں پہ چلو گے۔ اگر ان میں سے کوئی شخص سانڈے کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی اس سوراخ کے اندر داخل ہونے کی پوری کوشش کرو گے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ یہاں اجازت مل گئی ہے، یہاں افسوس کے ساتھ یہ بات بیان کی گئی ہے کہ تم ایسا کرو گے، حکم کیا ہے نہ کرنا، جو کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا۔ جب انسان کو پتہ لگ جائے کہ یہ عادات اہل ایمان کی نہیں ہے، اور رک جائیے، اس کے خلاف ڈٹ جائیے۔ شادی بیاہ پر ہونے والی رسموں پر اپنے ایمان کو چیک کیجئے، کس کے راستے پہ چل کے شادی کر رہے ہیں۔
عبد الرحمن کی شادی ہے یا رام چندر کی شادی ہے؟ جو ہندو کی شادی میں ہو رہا ہے وہ مسلمان کی شادی میں ہو رہا ہے۔ جو ہندو کی میت پہ رسم و رواج کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی میتوں پر بھی وہ بہت سارے رسم و رواج داخل ہو گئے ہیں۔ اپنے معاملات کو دیکھیے اور اپنے دین کو اپنے سامنے رکھیے۔ یہ ضابطۂ حیات ہے، یہ صرف عبادت تک محدود نہیں ہے کہ آپ نے نماز روزہ حج اس کو اسلام سے لینا ہے، باقی معاملات میں آپ آزاد ہیں۔ اسلام ہماری پوری زندگی کو گھیرے ہوئے ہے، ایک ایک قدم پہ اسلام کے نور کی طرف لوٹیے، کفار کی عادات سے اپنے دامن کو بچائیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی حتی تأخذ امتی بأخذ القرون قبلها، جب تک میری امت اپنے سے پہلے گزر جانے والے زمانے کے پیچھے نہ دوڑے، ان کی طرح نہ چلے، ان کے معاملوں کی اتباع نہ کرنے لگ جائے، اور کتنی زیادہ کرے گی، شبرن بشبر، جیسے ہاتھ ہاتھ کے برابر ہوتا ہے ایسے وہ ان کے نقش قدم پہ چلیں گے، اپنے سے پہلی امتوں کے نقش قدم پر چلیں گے، وذراعا بذراع، جیسے ہاتھ ہاتھ کے برابر، ہتھیلی ہتھیلی کے برابر ان کے فٹ پرنٹ پہ چلیں گے اور ان کے نقش قدم پہ چلیں گی، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ قبروں کو پوجنا یہود و نصارہ کی عادات آج مسلمان بھی پوج رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے چند دن پہلے جو وصیتیں کی ان کی طرف نظر دوڑائیں، آپ نے لعنت کی یہود و نصارہ پر۔ جرم کیا بیان کیا؟ انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانا، پورا جرم آج کلمہ پڑھنے والی اکثریت کر رہی ہے، اکثر کا حال یہ ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی ہلاکت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیان فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت گزر جانے والی قوموں کے نقش قدم پر نہ چلے۔ تو اللہ کے بندوں، عمل کرنے سے پہلے دیکھو یہ عمل کس کی روشنی میں کر رہے ہو، اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں یا سابقہ امتوں کی بدفعلی کے اوپر آپ دوڑے جا رہے ہو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دو زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، یہ کافروں کا لباس ہے، یہ ان کا رنگ ہے، تم اس کو نہ پہنو۔ پیارے بھائی، دین اسلام اتنا حساس ہے کہ آپ کو لباس میں بھی تعلیمات دے رہا ہے کہ یہ کفار کا لباس ہے، یہ ان کا خاص رنگ ہے، اس کو استعمال نہ کرو۔ اسلام ایک غیرت مند دین ہے۔ اور آج ہماری بہت ساری نوجوان نسل، جس کو اللہ بچائے تو بچائے، وہ کفار کے نقش قدم پہ ایسے دوڑتی جا رہی ہے۔ اگر کہیں کسی فلمی ہیرو نے اپنی پینٹ کا گھٹنا پھاڑ لیا تو بازاروں میں ایسے کپڑے ملنے شروع ہو گئے جن کو مسلمان بچیاں اور بچے پہن رہے ہیں، پیسے پورے دیتے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے لیتے ہیں۔ عقل نہیں ماری گئی ان کی، یہ کہتے ہیں یہ فیشن ہے، یہ اس دور کی ضرورت ہے۔ ارے بھائی، تو مسلمان ہے، اگر تو مسلمان ہے، تیرے اسلام نے تجھے لباس کے بارے میں مکمل تعلیمات دی ہے۔ کفار کے ساتھ تمہارا معاملہ کیسا ہو، یہ دین اسلام نے بیان کیا ہے۔ دین اسلام کے ماننے والے ایسے لنگڑے لولے نہیں ہیں کہ انہیں جو چیز نظر آئے آنکھیں اٹھا کے مغرب کے پیچھے دوڑ پڑے اور ان کی تہذیب کو اپنے ملکوں میں لا کے نافذ کر دیں۔ اسلام زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، وہ لباس کا معاملہ ہو، وہ کھانے پینے کا معاملہ ہو، وہ زندگی گزارنے کا معاملہ ہو، وہ شادی بیاہ کا معاملہ ہو، وہ تجارت کا معاملہ ہو، وہ زندگی کا کوئی مسئلہ بھی ہو، آپ مسلمان ہے، اسلام کی تعلیمات کی طرف نظر دوڑائیے۔ سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو لوگوں کو وہاں
کھیلتے کودتے دیکھا، ان کے کوئی خاص دن، خوشی کے دن دیکھے تو آپ نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی قد ابدلکم بہما خیرا منہما یوم الفطر و یوم النحر، اللہ نے تمہیں خوشی کے لیے ان دو دنوں سے بہتر دو دن عطا کیے ہیں، اور وہ عید فطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے۔ یوم النحر قربانی کا دن، عید الفطر، یہ دو عیدیں اللہ نے ہمیں دے دی، یہ خوشی کے دن ہے، یہ عید کے دن ہے۔ تو اسلام جہاں خوشی کے دنوں کا تعین کرتا ہے، وہاں زندگی کے ہر مسئلے میں آپ کو رہنمائی دے رہا ہے۔ کفار کے طریقوں کو چھوڑیے، ان کے راستوں سے ہٹ جائیے، اپنے دامن کو ہٹا لیجئے، اپنی اولاد کو بچا لیجئے اور اسلام کے راستے پہ چلائیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اہل ایمان میں زندہ رکھے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہمیں موت دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے۔